اسلام کے خلاف سازشیں کرنے والے ہر دور میں موجود ہوتے ہیں۔ سب سے خطرناک سازش اسلام کے خلاف ہوتی ہے وہ کلمہ طیبہ زبان سے پڑھ لینے کے بعد ہوتی ہے، جو ایک ایسا رنگ روپ دھار کر کی جاتی ہے کہ ایسے اشخاص کی پہچان مشکل ہو جاتی ہے۔ نبی علیہ السلام کے دور مبارک میں، آپ کے بعد بھی جو یہ سازشیں منافقانہ طرز عمل تھے، ان میں جو ہوتی تھی یہ مشکلات زیادہ ہوتی تھی۔ پھر ایک اسلام کے خلاف سازش یہ ہوتی کہ پلاننگ کے تحت چلا جاتا، مختلف جگہوں پر مختلف طریقوں سے اسلام کو نقصان پہنچایا جاتا۔ لیکن جو میں عرض کر رہا ہوں کہ اس اسلام کے دشمن مختلف لبادے اوڑھ کر بیٹھے ہوئے ہیں جو اسلام کو اس وقت نقصان دے رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام کے دور مبارک میں جن لوگوں نے ڈائریکٹلی آ کر اسلام کو نقصان پہنچایا، ان کا ذکر بھی احادیث میں نمایاں ہے، لیکن وہ لوگ جو میدان جنگ میں آ کر تلوار کے ذریعے اسلام کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے، ان میں اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، احادیث کے ذریعے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو اسلام کے دشمنوں میں سر فہرست بڑے نام ہیں، ان میں آپ نے سن رکھا ہے ابو جہل کا نام ہے۔ یہ زبان سے بھی اسلام کے خلاف زہر اگلتا تھا، اور یہ تلوار سے بھی اسلام کے خلاف زہر اگلتا تھا، اور یہ مختلف مشوروں سے، مختلف ہیلے بہانوں سے اسلام کو نقصان پہنچانے کی طاق میں لگا رہتا تھا۔ اس کے ساتھ جو بڑے نام ہیں، ان میں ایک ابو لہب کا نام ہے، پھر عتبہ کا نام ہے، شیبہ کا نام ہے، ولید بن عتبہ کا نام ہے۔ تو یہ سارے اللہ عز و جل نے انہیں واصل جہنم فرمایا، اور وہ بدر کا میدان تھا۔ یہ اسلام کے خلاف اٹھے بدر کے میدان میں، ایک واضح پیغام جو اللہ عز و جل نے مسلمانوں کو دے دیا کہ دیکھو جو اسلام کے خلاف سازشیں ہیں، زبان سے ہوں، تلوار سے ہوں، کیریکٹر سے ہوں، وہ ان کا انجام جو ہوتا ہے وہ جہنم ہے، اور انہیں اللہ تعالیٰ کسی قسم کی کوئی کامیابی عطا نہیں فرماتا۔ میرے پاس اس وقت صحیح بخاری شریف کی حدیث نمبر 4037 ہے۔ نبی علیہ السلام کا ایک گستاخ، اس کا نام ہے کعب بن اشرف، یہ صبح و شام نبی علیہ السلام کی گستاخی کیا کرتا تھا۔ یہ تلوار سے بھی گستاخی کرتا، زبان سے بھی گستاخی کرتا۔ علاقے میں اس کا بڑا نام تھا، بڑا اثر و رسوخ تھا۔ یعنی آپ یہ کہہ لیں کہ اس کی جو بیوی تھی، پورے عرب میں اس کا دعویٰ تھا کہ میری بیوی جیسا خوبصورت کوئی نہیں۔ سب سے بڑا گھر یعنی بنگلہ اس کا بنا ہوا تھا، اور ہمارے اس معاشرے میں 2026 میں بھی ہمارے جو سلام ہوتے ہیں وہ بڑے لوگوں کو ہوتے ہیں، چاہے ان کا دین سے تعلق ہو یا نہ ہو۔ اس کا بڑا گھر، سواریوں کی تعداد، پیسہ، سب کچھ ہے۔ اتنا بڑا گستاخ تھا کہ نبی علیہ السلام ایک دن تنگ آ کر کے کہنے لگے، اور میرے صحابہ کوئی ہے جو مجھے کعب بن اشرف سے چھٹکارا دے دے؟ اس لیے اتنا تنگ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کو کرتا تھا کہ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا، میرے صحابہ کوئی ہے جو مجھے اس کعب بن اشرف سے چھٹکارا دے دے؟
اتنے میں نبی علیہ السلام کے صحابی حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے آقا میں حاضر ہوں اس کام کے لیے، لیکن اجازت یہ مانگتا ہوں کہ میں کوئی بات بدل کے کر سکتا ہوں، کوئی ہیلے بہانے کر سکتا ہوں، اس کو میں نے مارنا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ چونکہ یہ فتنہ ہے اور یہ فتنہ پھیلاتا ہے، اب میں بتا رہا ہوں یہ زبانی فتنہ تھا، تلوار کے ساتھ بھی کرتا تھا، لیکن یہ جو زبانی فتنہ ہوتا ہے نا، ادھر بات کی ادھر بات کی، مختلف پراپوگنڈے کی، یہ فتنہ، اس سے اللہ کے رسول بھی پریشان ہو گئے تھے۔ تو ویسے تو قرآن حکیم میں تسلیاں بار بار اللہ عز و جل اپنے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے رہا تھا، لیکن حضرت محمد بن مسلمہ اٹھے تو انہوں نے جا کر جب اجازت مانگی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں اجازت ہے، جاؤ اسے واصل جہنم کر کے آؤ۔ ادھر یہ نکلے، ادھر کملی والے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعائیں فرما رہے تھے، یا اللہ میرے صحابہ کی مدد فرما۔ حضرت محمد بن مسلمہ نے اجازت مانگی تھی کہ میں بات بدل کے کروں گا۔ انہوں نے جا کر کے کعب بن اشرف سے کہا کہ یار بڑے تنگ آئے ہوئے ہیں محمد بن عبداللہ سے، دن رات اسلام کے خلاف، اسلام کے لیے قربانیاں مانگ رہے ہیں، ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی، ہم اکتا گئے۔ اس نے کہا میں تمہیں پہلے کہتا تھا کہ دیکھو یہ دین ٹھیک نہیں ہے، تم نے اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑا ہے اور محمد بن عبداللہ کے دین کو پکڑ لیا ہے، تو میں تو پہلے کہتا تھا یہ دین درست نہیں ہے، ابھی تو ابتدا ہے، ابھی آگے آگے دیکھو تمہارے ساتھ ہوتا کیا ہے۔ حضرت محمد بن مسلمہ کہنے لگے کہ اب پریشانی یہاں تک آ پہنچی ہے کہ ہم قرضوں میں، فاقوں میں زندگی گزار رہے ہیں، ہمیں کچھ گندم درکار ہے، اگر تم ہمیں وہ دے دو، ہم تم سے قرضے کے طور پر مانگ رہے ہیں، یا کچھ رقم انہوں نے مانگی بعض روایات کے مطابق، تو اگر یہ ہمیں دے دو ہم تمہیں واپس لوٹا دیں گے، ہم کوئی چیز تمہارے پاس گروی رکھ دیں گے، اور پھر جب ہمارے پاس یہ مال آ گیا تو ہم دوبارہ وہ گروی رکھی ہوئی چیز واپس لے لیں گے اور تمہارا مال واپس کر دیں گے۔ کعب بن اشرف نے کہا کہ پھر تم ایسا کرو کہ میرے پاس گروی اپنے گھر کی عورتوں کو رکھ۔ ایسا بدبخت تھا، کہنے لگا کہ اپنے گھروں کی جو عورتیں ہیں نا انہیں میرے پاس گروی رکھ دو تو میں تمہیں مال دے دیتا ہوں۔ حضرت محمد بن مسلمہ کہنے لگے کہ دیکھو تم خود بھی خوبصورت ہو اور تمہارے گھر کے سارے مرد خوبصورت ہیں، ہم اپنی عورتوں کو رکھیں گے تو پھر جب مال واپس ہوگا وہ تمہیں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہو، لہٰذا ہم اپنی عورتوں کو گروی نہیں رکھتے، تھوڑی سی ہمیں کنسیشن اور دے دو۔ کہنے لگا کہ پھر ایسا کرو کہ تم اپنے بچوں کو ہمارے پاس رکھ لو، جب تمہارے پاس مال آ گیا تو مال دے دینا، بچے واپس لے جانا۔ محمد بن مسلمہ آپ فرمانے لگے کہ دیکھو جب ہم مال واپس کریں گے، بچے لیں گے، زمانہ میرے بچوں کو تانا دے گا کہ یہ بچے تو اس کے پاس غلام تھے، پیسے دے کر آزاد کروائے ہیں، لہذا بچوں والا مسئلہ بھی تم اس میں بھی ہمیں تھوڑی ریلیف دے دو۔ کعب بن اشرف کہنے لگا کہ محمد بن مسلمہ پھر تم کیا چاہتے ہو، تم بتاؤ، جیسے تم کہو گے کر لیں گے۔ حضرت محمد بن مسلمہ کہنے لگے ہمارے پاس اسلحہ بہت زیادہ ہے، اس کو ہم تمہارے پاس گروی رکھ دیتے ہیں، وہ اسلحہ تمہارے پاس رکھیں گے، لیکن رات کے پچھلے پہر رکھیں گے تاکہ کسی کو خبر نہ ہو سکے، تو وہ تمہارے پاس رہے گا، جب ہمارے پاس مال آیا ہم مال دے کر اسلحہ واپس لے لیں گے۔ ادھر نبی علیہ السلام کے صحابہ محمد بن مسلمہ نے 5 دیگر صحابہ کرام کو جمع کیا کہ دین اسلام کی مدد کرنی ہے، اسلام کے خلاف جو سازشیں ہو رہی ہیں انہیں مٹانا ہے۔ نبی علیہ السلام بھی پریشان رہتے ہیں، تو آج کی رات ہم نے حملہ کرنا ہے، تو جب میرے پاس اس کعب بن اشرف کا سر ہوگا نا، میں اسے سونگ رہا ہوں گا، تم نے اس کا سر تن سے جدا کر دینا ہے۔ محمد بن مسلمہ جب گئے رات کے پچھلے پہر، دروازے پہ دستک دی تو کعب بن اشرف نے پوچھا کہ کون ہے؟ کہا حضرت میں آیا ہوں اسلحہ جمع کروانے کے لیے۔ بیوی نے کعب بن اشرف سے کہا مت جاؤ، اس آواز سے تمہارے خون کی بو آ رہی ہے۔ کہنے لگا کہ عرب کا سب سے ماہر جنگجو ہوں، بولا مجھے کون ہرا سکتا ہے،
تو رات کے پچھلے پہر اس نے چادر اوڑھی، دروازے پہ گیا تو حضرت محمد بن مسلمہ نے اسلحہ رکھا، تو آپ ساتھ ہی کہنے لگے کہ تیرے جسم سے خوشبو کتنی پیاری آ رہی۔ کہنے لگا کہ عرب کے سب سے خوبصورت ترین عورت میرے پاس ہے، اس کے پاس جانے سے پہلے میں خوشبوئیں لگاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ پھر وہ خوشبو ہمیں بھی سونگھنے کی اجازت ہے؟ کہنے لگا بالکل ہے۔ کہا آپ کے سر سے بڑی پیاری خوشبو آ رہی ہے۔ اس نے سر قریب کیا، حضرت محمد بن مسلمہ نے ایک دفعہ سونگا، ساتھیوں سے کہا تم بھی سونگو، حضرت کے سر سے کتنی خوبصورت خوشبو آ رہی ہے، کتنی بھینی خوشبوئیں آ رہی ہیں۔ سر پکڑ کر وہیں پہ قلم کر کے اسے واصل جہنم کر دیا۔ کہا جو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف سازشیں کرتا ہے، ایسے سر کو دھڑ کے ساتھ رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اسلام کا دوسرا جو دشمن تھا، اسے زمانہ مرحب کے نام سے جانتا تھا، اور یہ خیبر کے میدان میں موجود تھا۔ آپ کو یہ روایات آپ نے سنی ہے، مزید تحقیق سن لیں آج۔ نواسب جو ہے نا، ناسبی، جو اہل بیت سے بغض رکھتے ہیں انہیں ناسبی کہا جاتا ہے، وہ ہمیشہ اس بات پر کاربند رہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے مرب کا قتل نہیں کیا۔ پتہ نہیں حضرت علی پاک سے انہیں ویر کس کا ہے، انہیں ذکر برداشت نہیں ہوتا۔ بہرحال یہ ان کا اپنا مقدر ہے کہ انہیں بغض علی مل گیا ہے، ہمارا مقدر ہے کہ ہمیں محبت علی عطا ہو گئی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے مرحب کو قتل نہیں کیا۔ اب میں آپ کے سامنے صحیح مسلم شریف کی کتاب الجہاد سے روایت پڑھ رہا ہوں۔ سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی رسول ہیں، نبی علیہ السلام کے نڈر صحابی ہیں، یہ حضور کے دلیر ترین صحابی ہیں۔ اور ان کے حوالے سے میں ایک اور روایت سناتا چلوں عقیدے کے حوالے سے۔ اگر آپ کسی شیخ کے ہاتھ چومیں نا، اپنے پیر کے، اپنے والدین کے، تو لوگ بغیر سوچے سمجھے لا علمی میں کہہ دیتے ہیں یہ طریقہ کیا ہے، ہاتھ چوم رہے ہیں۔ میں آپ کو الادب المفرد کی روایت سنا دیتا ہوں۔ یہ جو سلمہ بن اکوع ہیں، نبی علیہ السلام کے صحابی ہیں، یہ ایک دن بیٹھے ہوئے تھے تو دو تابعین ان سے ملاقات کرنے کے لیے آ گئے۔ وہ تابعین جب ملاقات کے لیے آئے تو حضرت سلمہ بن اکوع نے اس طرح ہاتھ بلند کیے، کہنے لگے تابعین کو کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ میرے ہاتھوں کو، یہ میرے ہاتھ وہ ہیں کہ ان ہاتھوں نے رسول اللہ کی بیعت کی ہوئی ہے، یہ ہاتھ رسول اللہ کے ہاتھوں سے جڑے ہوئے ہیں۔ دونوں تابعین آگے بڑھے اور حضرت سلمہ بن اکوع کے ہاتھوں کو چومنے لگے۔ انہوں نے ہاتھ چومے۔ سلمہ بن اکوع نے ہاتھ کب رسول اللہ سے ملایا تھا اور کب تابعین چوم رہے تھے؟ زمانے والوں کو ادب سکھا رہے تھے، تعظیم سکھا رہے تھے کہ اگر آپ اپنے شیخ کے، استاد کے، مرشد کے، والدین کے ہاتھ چومنا چاہتے ہیں تو یہ روایت موجود ہے، اس سے صحابی رسول نے منع نہیں فرمایا۔ یہ کہتے ہیں کہ مرحب نے جب قلعہ کاموس سے آ کر للکارا تھا تو میرے چچا حضرت سیدنا عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے تھے، کہنے لگے مرحب کا مقابلہ میں کروں گا۔ تو حضرت عامر آگے بڑھے تو پہلا جو حملہ مرحب کا ہوا تھا تو انہوں نے روکا تھا، لیکن روکتے ہی انہوں نے جب حملہ کرنا چاہا، تلوار نکالی، ان کی اپنی تلوار سے ان کی یہ رگ کٹ گئی اور وہ وہیں پر شہید ہو گئے۔ اب جو مسلمانوں کا لشکر تھا اس میں آوازیں بلند ہو گئی کہ اس نے خودکشی کر لی ہے۔ حضرت سلمہ بن اکوع پریشان ہو گئے، کہنے لگے کہ میں تو اتنا غمگین تھا کہ میرے چچا نے اسلام قبول کیا ہوا تھا، مسلمان جتنے بھی تھے ان کے سامنے بظاہر لگ رہا تھا کہ نفس خود کاٹی ہے، تو کہنے لگے کہ سب انہیں خودکشی کہہ رہے تھے۔ میں پریشان ہو کر رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گیا، حضور مرحب کے ساتھ مقابلہ تھا تو یہ معاملہ پیش آیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا پریشان نہ ہو، تمہارا چچا پکا مومن تھا، وہ پکا مومن تھا۔ اور اسی کے ساتھ متصل روایت ہے، کہتے ہیں کہ جب میں نے نبی علیہ السلام کو اپنے چچا کا انٹروڈکشن کروایا تھا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تمہارے چچا پر رحم فرمائے۔ تو حضرت عمر پاس کھڑے تھے، کہنے لگے یہ پکا شہید ہے۔ کہنے لگے اے عمر آپ کیسے کہہ سکتے شہید ہے؟
کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جسے دعا دے دینا یہ اللہ اس پر رحم فرمائے، اللہ اس کو شہادت کے مرتبے پر فائز فرما دیتا ہے۔ اب مرحب چونکہ کسی سے کنٹرول نہیں ہو رہا تھا، انہی صحابی رسول حضرت سلمہ بن اکوع کو نبی علیہ السلام نے فرمایا جاؤ میرے بھائی علی المرتضیٰ کو بلا کر لے آؤ۔ حضرت سلمہ کہتے ہیں میں گیا تو حضرت علی پاک کی آنکھوں میں تھوڑی سی بیماری تھی، تو میں نے عرض کی کہ آپ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلا رہے ہیں تو آپ تشریف لائے۔ یا رسول اللہ آنکھیں خراب ہیں، اپنا لعاب دن لگایا۔ نبی علیہ السلام نے آپ نے اپنا علم حضرت شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے ہاتھ میں دیا۔ مرحب نے آ کر جو اپنے آپ کو خیبر کا شیر کہتا تھا، اس کی وہ جب چھوٹا تھا نا تو اس کی ماں نے اسے کہا تھا میری نصیحت یاد رکھو، اگر کوئی میدان جنگ میں تمہیں اپنی کنیت سے للکارے، شیروں والے شیر جانور شیروں والے اشعار پڑھ کے یا اس جیسے نام رکھ کے پکارے تو اس کا مقابلہ نہ کرنا، وہ تمہارا قاتل ہوگا۔ تو جب مرحب نے کہا تھا نا میں نے فلاں فلاں جنگ میں یہ جوہر دکھائے ہیں، تو حضرت شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے کہا تھا میری اماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے جسے زمانہ شیر کے نام سے جانتا ہے، تم حملہ کرو ہم بتاتے ہیں۔ مرحب نے حملہ کیا، حضرت مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم نے اس حملے کو، وہ جو تلوار کا حملہ تھا، اس سے اپنی ڈھال سے بچانے کے بعد ایک ہی وار میں مرحب کا سر تن سے جدا کر دیا۔ اسلام کا دشمن جب بھی زبانی اٹھا صحابہ کرام نے اس کی زبانوں کو بند کیا، جب تلوار والا اٹھا تو صحابہ کرام تلوار لے کر سامنے آ گئے۔ یاد ہے جب اسلام میں نے ابتدان کہا ہے کلمہ پڑھ کے اسلام کے خلاف سازشیں کرنے والے یہ زیادہ خطرناک لوگ۔ آخری جو میں تیسرے اسلام کے دشمن کی بات کر رہا ہوں، اسے زمانہ عمر بن عبد ود کے نام سے جانتا ہے۔ غزوہ احزاب، غزوہ خندق، نبی علیہ السلام کے صحابہ کے مشورے سے خندق کھودی گئی، 7 میٹر کا فاصلہ تھا، اتنی چوڑائی تھی اس کی، 21 میٹر اس کی گہرائی تھی۔ 100 کے وفد آتے اسلام پر حملہ کرنے کے لیے، مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے، ان کے گھوڑے اس خندق میں گر جاتے، اوپر سے مسلمان تیر مارتے وہ بھاگ جاتے۔ اب وہاں پر انتہائی پریشان کن مراحل کا سامنا کفار کو ہو رہا تھا۔ 5 جو بڑے کافر تھے، یہ حاکم المستدرک کی روایت 4327 نمبر ہے، حاکم المستدرک۔ تو یہاں پر 5 یہ کافر سر جوڑ کے بیٹھ گئے۔ ابھی تک آج تک آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، تاریخ میں عرب میں اور کفار میں، یہود و نصارہ میں عمر بن عبد ود کے مقابلے کا پہلوان پیدا ہی نہیں ہوا۔ وہ کہتا تھا کہ میں 1000 جنگجوؤں سے اکیلا لڑ سکتا ہوں، یہ اس کا دعویٰ تھا۔ باقی 100 تو اس کے سامنے کوئی شے ہی نہیں تھے، سیدھا بھڑکا دیتا تھا، اتنا طاقتور تھا۔ خندق کے میدان میں عبد ود کی عمر جو تھی وہ 90 برس تھی۔ آج کے 90 برس کا اس دور کے آپ اندازہ لگا لیں کہ اس نے کہا کہ دیکھو یہ ہماری شکست ہے کہ ہم اتنے بڑے بہادر ہیں، ہزاروں کا مقابلہ اکیلے کر سکتے ہیں، ہم سے خندق ہی نہیں پار ہو رہی۔ کچھ ایسا کرتے ہیں، ایک دفعہ خندق کو پار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر میں جانوں اور پھر مسلمان جانے، میں ان کا مقابلہ کروں گا۔ انہوں نے گھوڑے کو جسد لگائی، 5 کافر یہ جمپ لگا کر 7 میٹر کا خندق جو ہے انہوں نے عبور کی اور سیدھا مسلمانوں کے لشکر کے سامنے جا کر کھڑے ہو گئے۔ مسلمان حملہ کرنے لگے تھے تو عبد ود نے آواز لگائی، کہنے لگا کہ بڑا اعلان سنا ہے کہ تمہیں جنت کی طلب ہے، آؤ جسے آج جنت کی طلب ہے عبد ود کا سامنا کرے۔ عبد ود میں کہہ رہا ہوں کہ عرب میں اتنا مشہور نام تھا کہ اس کا مقابلہ کرنا مشکل نہیں، ناممکن تھا۔ صحابہ کرام بشر، ایمانی طاقت تو تھی، لیکن جب فوراً عبد ود کو اپنے سامنے دیکھا پریشان ہو گئے۔ اس کے اعلان پر سارے صحابہ خاموش رہے، کوئی نہیں بولا۔ 28 برس عمر تھی حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی، کھڑے ہو گئے، کہنے لگے تم یہ کہتے ہو کہ تم جنت میں بھیجو گے
میں یہ چاہتا ہوں کہ میری تلوار سے آج تم واصل جہنم ہو جاؤ گے۔ نبی علیہ السلام پریشان ہو گئے، کہنے لگے علی پتہ ہے سامنے کون ہے؟ یہ عبد ود ہے، یہ ہزاروں سے لڑتا ہے۔ علی تم تو ابھی چھوٹے ہو، آقا اگر شہید ہو گیا تو جنت ملے گی، نہیں تو اس بدبخت کو واصل جہنم کروں گا۔ اس کے بعد حضرت شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم اس نے پھر حضور نے بٹھا دیا، کوئی اور جید صحابہ بھی تھے، دیگر صحابہ بھی تھے، عظیم جنگجو بیٹھے ہوئے تھے۔ اس نے کہا کہ میرا دعویٰ ہے کہ کبھی کسی نے مجھے مقابلے میں آ کر للکارا نہیں ہے، یہ تو چھوٹا بچہ کھڑا ہوا ہے، یہ بیٹھ جائے کوئی اور اٹھے۔ صحابہ خوف زدہ تھے، کوئی نہیں اٹھا۔ حضرت علی پاک پھر کھڑے ہو گئے۔ تیسری دفعہ حضرت علی پاک کھڑے ہوئے نا، نبی پاک علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا دیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، حدیث 4327 حاکم المستدرک، آپ نے فرمایا کہ علی کا آج عبد ود کو للکارنا قیامت تک آنے والے جتنے مومنین ہیں ان کے اعمال سے افضل ہے۔ حضرت شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے اسے فرمایا کہ زیادہ ڈینگے مارنے کی ضرورت نہیں ہے، حملہ کرو۔ اس نے کہا بھتیجے، کیا لفظ استعمال کیا؟ بھتیجے۔ وہ حضرت ابو طالب کا اس کے ساتھ یارانہ تھا پہلے۔ کہنے لگا کہ دیکھ تیرے والد میرے دوست ہوتے تھے، تم بیٹھ جاؤ، میں تو میرا دعویٰ ہے کہ عرب میں میرا مقابلہ کوئی کر نہیں سکتا، تم بیٹھ جاؤ، کسی اور کو آنے دو، کیوں جوانی کی موت مرنا چاہتے ہو؟ آپ نے فرمایا تم حملہ تو کرو۔ اس نے جو حملہ کیا، اتنا سخت حملہ اس نے کیا۔ اب یہاں پر یاد رکھیں کہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی ایمانی طاقت تھی۔ اس کا جو حملہ تھا وہ ڈھال پر ہوا تو حضرت علی پاک کی ڈھال کٹی اور اس کی تلوار اتنی زور سے آئی کہ حضرت مولا کائنات کی پیشانی کو اس نے زخمی کر دیا، یہاں سے خون جاری ہو گیا۔ حضرت علی پاک کو زخم آیا، یہ گہرا زخم، اس کا نشان آپ کی شہادت تک آپ کی پیشانی پر رہا۔ یہ حملہ پہلا اس کا تھا، حضرت علی پاک نے روکا۔ وہ پریشان ہو گیا کہ 28 سال کا جوان میرا حملہ روک چکا ہے۔ اب وہ پریشان کھڑا تھا، حضرت علی پاک نے اسے بتا کر کے کہا علی اب تمہارے اوپر حملہ کرنے لگا ہے، اس حملے کو ذرا تم روک کر بتانا۔ مولا کائنات نے جب حملہ کیا اس نے کہا کہ یہ تو چھوٹا بچہ ہے، اسے ڈھال سے نہیں روکوں گا، زرہ سے بھی نہیں روکوں گا۔ اس نے اپنا کندھا آگے کیا کہ تیرے حملے کے لیے میرا کندھا کافی ہے۔ حضرت علی پاک نے اس انداز سے اسے کٹ کیا کہ کندھے سے لے کر دل تک سارا جسم 2 ٹکڑوں میں اسے تقسیم کر دیا، 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ حضرت علی پاک نے بتایا زمانہ جسے عبد ود کے نام سے جانتا تھا، لوگوں ہم نے تمہارے سامنے اسے واصل جہنم کر دیا ہے۔ اسلام کی طاقت تھی کہ جب مرحب جیسے بدبخت اٹھے تو حضرت علی پاک نے واصل جہنم کیے، جب عبد ود جیسے بدبخت اٹھے حضرت مولا کائنات نے انہیں واصل جہنم کیا۔ آج سوال میں یہ کرنا چاہتا ہوں، اسلام کے خلاف سازشیں ہوں تو صحابہ کرام میں سے حضرت علی پاک اٹھے، ہم حضرت علی پاک کا ذکر اس جذبے سے کریں، کوئی اٹھ کر یہ کہے زیادہ علی علی نہ کرو، علی کا ذکر نہ کرو، شیعت کی بو آتی ہے۔ میں کہتا ہوں جس کے دل و دماغ میں حضرت علی پاک کی محبت نہیں، اس کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ آپ بتائیں ایسا ہے؟ سارے ہی پکڑ کر ہم دوسروں کی جھولیوں میں ڈال دیں۔ نبی علیہ السلام کے داماد بھی ہیں، نبی علیہ السلام کے بھائی بھی ہیں، نبی علیہ السلام کے صحابہ میں سے بھی حضرت علی پاک ہیں۔ صحابہ میں نہ رکھو تو صحابہ کی تعداد مکمل نہیں ہوتی، اور اگر نبی علیہ السلام کے گھر میں 5 تن پاک میں نہ رکھو حضرت علی پاک کو تو گھرانہ مکمل نہیں ہوتا۔ اب آپ کی مرضی ہے کہ جو حضرت علی پاک سے روکتا ہے، وہ میں نے کسی بدبخت کے بارے میں یہ سنا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ جو سید ہوتا ہے اس کی ایک رگ رافضیت والی ہوتی ہے۔ یہ کتنی بڑی جسارت ہے۔ الحمدللہ ہم اہل سنت سے ہیں، ہم حضور کے ہر صحابی کی عزت کا پاس رکھتے ہیں، لیکن مولا کائنات کا ذکر آئے تو اگر کسی کو ہضم نہ ہو سکے تو وہ اپنے ایمان کی فکر کیا کرے۔ لہذا جتنے بھی آپ لوگ یہاں بیٹھے ہیں، کسی کا تبلیغی جماعت سے تعلق ہے، کسی کا دیوبند سے، کسی کا مسلک اہل سنت بریلوی سے، سارے سن لیں، ایمان مکمل ہی تب ہوتا ہے جب حضرت علی پاک کی محبت ہمارے اندر ہوگی۔ نبی علیہ السلام نے خود فرمایا ہے
من احب علی فقط احبنی ومن احبنی فقط احب اللہ. لوگوں جو مجھ سے پیار کرنا چاہتا ہے وہ علی سے پیار کرے. علی سے پیار ہوگا اللہ تم سے پیار کرے گا. اور چاہتے ہو کہ جہنم تمہارا مقدر بنے, ومن ابغض علی فقط ابغضنی. جس کے دل میں علی کا بغض ہوگا وہ مت سمجھے کہ میری نمازیں کام آ جائیں گی, وہ مت سمجھے کہ اسے روزے کام دیں گے, مت سمجھے کہ عبادات کام آئیں گی. علی کا بغض لے کر دنیا سے چلے گئے تو جہنم میں چلے جاؤ گے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری. آخری روایت پڑھ رہا ہوں. من ماتا حب آل محمد ماتا شہیدا. جو اہل بیت کی محبت میں مرا وہ شہید مرا. من ماتا علی بغض آل محمد ماتا کافرا. جو اہل بیت کے بغض میں مرا وہ کافر مرا. اللہ تعالیٰ ہمیں اہل بیت کی محبت عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.